الصلاة والسلام على حبيب ذات الأحد وصفي ذات الصمد ورسول رب الكونين الذي لم يلد ولم يولد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عدد الدهور والأيام والسنين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلوات عنایت کیجیے. اللهم صل على محمد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات مرحمت کیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اتمام ایام دہے اول محرم ہے، گرچہ کہ دراسات اور سبق جو حسین نے نہضت عاشورہ میں شروع کیے ہیں تا انتہائے قیامت ختم نہیں ہوں گے. حسین ابن علی نے نہضت عاشورہ میں کچھ نکات، کچھ مسائل کو برجستہ کیا ہے. برجستہ مطلب ان پر تاکید کی ہے. اب تاکید چاہے وہ لفظی تاکید ہو، چاہے وہ عمل کے ذریعے تاکید ہو، ان مسائل کو اجاگر کیا ہے. کون سے مسائل؟ ایسے مسائل کہ جن کا فقدان، جن کے نبود کی وجہ سے اصلاح امت جد کی ضرورت پڑی. ان مسائل پر بدء نہضت عاشورہ سے تا انتہاء نہضت حسینی، ان مسائل پر حسین ابن علی نے زور دیا ہے. زندگی انسان دو پہلو سے بنی ہے، ایک میٹیریل مادے سے، اور ایک روحانیت اور اسپرچولیٹی. یہ دو وجوہ، دو پہلو ہمیشہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. اگر کوئی انسان یہ قائل ہو کہ اس کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہے جو کہ مادہ ہے، صرف زندگی دنیاوی، تو یہ شخص فرق نہیں کرتا حیوانات کے ساتھ، کیونکہ جو اس کی صفات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، امکانات زندگی ہیں، سہولیات ہیں، جو اس کو چاہیے زندگی ظاہری کے لیے وہ حیوان کو بھی چاہیے. تو ان میں فرق نہیں ہے. وہ شخص جو کہ قائل ہے زندگی مادی کے ساتھ ساتھ زندگی معنوی بھی ہے، اور وہ ہے جو کہ کمال انسانی کا باعث بنتی ہے، تو وہ شخص ہے جو کہ حق اور باطل کو تشخیص دیتا ہے. جو شخص مادے میں گرفتار ہوتا ہے، زندگی مادی میں فرق نہیں پڑتا، وہ کہیں تک بھی چلا جائے، زندگی معنوی میں مفہوم حق اور باطل کا تصور ہوتا ہے. تو عزیزان، پہلا مورد جو کہ حسین ابن علی نے اس مورد کو اجاگر کیا ہے وہ ہے شناخت حق اور شناخت باطل. حق کی شناخت اور باطل کی شناخت. جو شخص دنیا پرست ہوتا اس کے لیے کوئی حق کوئی باطل نہیں ہوتا. جہاں پر اسے پیسہ ملے گا
وہ وہیں جائے گا. اب چاہے پیسہ معاویہ سے ملے چاہے پیسہ علی سے ملے. جہاں پر اسے کھانا پینا ملے گا وہ وہیں جائے گا. اب چاہے وہ یزید سے ملے چاہے حسین سے ملے فرق نہیں پڑتا. جو شخص روحانیت کے پیچھے ہے وہ شخص حق اور باطل کے پیچھے ہے. تو پہلا موضوع کہ جس پر حسین ابن علی نے تاکید کی ہے وہ ہے حق اور باطل. حسین ابن علی فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ان الحق لا يعمل به کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا وان الباطل لا يتناهى عنه اور باطل سے ناہی نہیں ہو رہی. حسین ابن علی کے آخری کلمات جو وداع امام سجاد کے ساتھ مولا نے کیا وداع ان کے آخری کلمات یہ تھے. عزیزو ایک خاص حساس سچویشن میں حساس موقعیت پر جب انسان کوئی کلمات فرماتا ہے تو ان کا بہت وزن ہوتا ہے. عام باتیں جو ہوتی ہیں وہ عام اوقات میں ہوتی ہیں. جب انسان کے آخری مواقع ہوں تو وہی بات کرتا ہے جو کہ سب باتوں کا نچوڑ ہوتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں قل الحق ولو کان مر حق بات کرو چاہے وہ کڑوی ہو. تو عزیزو شناخت حق اور شناخت باطل حسین ابن علی کی نگاہ میں ایک حیثیت کلیدی رکھتی ہے. یہ سب مسائل کا حل ہے اگر تم حق اور باطل کے پیچھے ہو. عزیزو لوگ حق اور باطل کی نسبت 3 گروپ میں ہوتے ہیں. پہلا گروپ وہ شخص جو کہ حق پذیر ہے. قبول حق کو اس کا مبنی یہ ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ حق جہاں ہو وہ حق کو قبول کرے. علی مع الحق والحق مع علی جہاں بھی ہو حق کو وہ قبول کرے. دوسرا شخص وہ شخص ہوتا ہے جو کہ حق کے ساتھ لڑتا ہے. لڑتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یا نہیں جانتا یا جانتا ہے اور خصومت پر اتر آتا ہے. جیسا کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ پیغمبر اکرم رسول من اللہ بھیجے گئے ہیں پروردگار کی طرف سے لیکن اس کے باوجود وہ انکاری تھا. یہ حق ستیز ہیں. ان کو حق کا دشمن کہا جاتا ہے جو حق کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں. مورد دوم یہود کی مثال قرآن فرماتا ہے وہ جانتے تھے پیغمبر کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ پیغمبر کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود بھی انکاری تھے. مورد سوم وہ اشخاص ہیں جو کہ حق کو جانتے ہیں باطل کو بھی جانتے ہیں پر سکوت اختیار کرتے ہیں چپ کا روزہ رکھتے ہیں. یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کوشش کی کشتی نجات ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سب اہل بیت کشتی نجات ہیں لیکن حسین کی کشتی نجات کی کچھ بات ہی اور ہے. کیسے بات اور ہے؟ سب کشتی نجات میں افراد تو سوار ہوتے ہیں نجات بھی پاتے ہیں لیکن جتنا مقدار میں حسین کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ دوسری کشتیوں میں نہیں ہوتے. لو بکا عجبت له الجنہ لو تھباکا عجبت له الجنہ. کسی کو گیریا کرایا عجبت له الجنہ. کوئی ثواب کا کام کیا اس کے لیے تو مقدار افراد جو کہ نجات پاتے ہیں حسین کی کشتی نجات پر وہ اتنا نہیں ہے جو کہ دوسری کشتی ائمہ میں نجات پاتے ہیں. تو عزیزو حسین ابن علی کی کوشش یہ تھی نہضت عاشورہ میں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے افراد کو حق کے ساتھ لائیں اور نجات دیں.
اب چاہے وہ حسین کے زمانے میں ہو، اب چاہے حسین کے زمانے میں ہو یا اس زمانے کے بعد ہو، الی یوم القیامہ. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. کربلا کے واقعے میں ملتا ہے ایک شخص تھا، اگر مجھے صحیح نام یاد آئے، عبداللہ ابن حر جعفی، کہ جس نے خیمہ لگایا ہوا تھا کوفے کے باہر. تو عاشورہ جیسے جیسے نزدیک آتی گئی تو مولا کو خبر ملی کہ یہ شخص کوفے کے باہر آیا ہوا ہے. تو مولا نے پیغام بھیجا. مولا نے فرمایا بنت رسول اللہ کا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے باطل کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے. اگر تمہیں بہشت چاہیے، تمہیں نجات چاہیے تو ان کے ساتھ مل جاؤ. اس نے خالی لوٹا دیا پیغام. 2-3 مرتبہ مولا نے پیغام بھجوایا پر وہ آیا نہیں. پھر مولا خود اٹھ کے آئے شخص کے پاس. کتنا کریم ہے یہ حسین، کتنا اس حسین کو ہماری نجات کی فکر ہے. ایک امام کہ جس کے سر کے صدقے میں یہ دنیا خلق ہوئی ہے وہی اٹھ کے آ رہا ہے. بعض روایات میں ملتا ہے اگر میرا بندہ، پروردگار فرماتا ہے، اگر میرا بندہ توبہ کرے، عبادت کرے تو میں اس کا مشکور ہوتا ہوں. یہ حسین ابن علی ہیں جو کہ نجات کے لیے کوشاں ہیں ہم سب کی. مولا خود تشریف لائے خیمے میں. مولا نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ اگر نجات پانی ہے. تو کہنے لگا مولا میرے پاس پیسے ہیں، اگر آپ کو پیسے چاہیے، اگر آپ کو کچھ ابزار چاہیے میرے پاس موجود ہیں. میرے پاس ایک تیز و تند گھوڑا ہے. اگر جنگ میں حالات نوسانات ایسے دکھائی دیے کہ آپ ہار رہے ہوں تو آپ اس گھوڑے کے ذریعے فرار کر سکتے ہیں. تو مولا نے فرمایا مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پر میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. دیکھیے شخص نے گرچہ کہ انکار کیا مولا کی ہمراہی سے، پر مولا نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس جگہ سے چلے جاؤ کہیں دور. لو سمعت واعیتنا اہل البیت ولم یجبنا اکبہ اللہ فی نار جہنم. اگر کسی شخص نے ہم اہل بیت کی مظلومیت کی آواز سنی اور جواب مثبت نہ دیا تو صورت کے بل پروردگار متعال اس کو جہنم میں ڈالے گا. یہ ہے حق حسین اگر حسین کے ساتھ کھڑے ہو. عزیزو، روایات میں وارد ہوا ہے کہ 3 موضوع ایسے ہیں کہ جہاں پر ہر شخص، بہت ہی اہم بحث ہے عزیزو، ہر شخص ادعا کرتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے، حق پر ہے. دین میں فی دینہ فیما یعتقد، مسیحی کہتا ہے میں حق پر ہوں، یہودی کہتا ہے میں حق پر ہوں، مسلمان کہتا ہے میں حق پر ہوں، کمیونسٹ اور دیگر مذاہب، ہر شخص کہتا ہے میں حق پر ہوں. فی تدبیر امور ہی، اپنی زندگی کی جو تدبیر کرتا ہے اس میں ہر شخص کا اپنا ایک خیال ہے، اپنا ایک اعتقاد ہے اور کہتے ہیں میں اسی پر حق پر ہوں. خیالات ممکن ہے دونوں شخص جو لڑائی کر رہے ہوں حق پر نہ ہو، پر ہر ایک سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دونوں ہی فرقے ظالم ہوتے ہیں پر دونوں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. صلوات پڑھی محمد آل محمد. تو عزیزو، تعیین مفہوم حق ہے کیا؟ حق کسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی ادعا کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حق یعنی حقیقت،
سادہ الفاظ میں کہوں، حق یعنی ریالٹی. ایک وہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے لیے اعتقاد بنا لیا ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ خارج میں کیا ہے. آپ کے ذہن سے ہٹ کر واقع اور حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو کہتے ہیں حق. کہ اگر تم نے کشف کر لیا اس حقیقت کو تو تم حق پر ہو. اور اگر تم نے اپنے ذہن سے، خیالات سے یہ سپوز کیا، یہ تصور کیا، کچھ گھڑ لیا اپنے لیے، تو وہ کاشف حقیقت، وہ واقعیت اور ریالٹی کو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتا. تو اگر آپ کو حق جاننا ہے تو اس کے 4 راستے ہیں. بعض گرچہ کہ اس میں اختلاف ہے قبولیت میں، پر عوام کے لیے اس کے لیے 4 راستے ہیں. راہ اول حس ہے، گرچہ کہ کمپلیٹلی یہ حس حقیقت بعض اوقات اس کی تشخیص حس سے نہیں ہوتی، کسی جگہ پر حس سے ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کہیں پر گواہی دینا چاہیں، اگر حق کے مطابق آپ گواہی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہو تبھی گواہی دے سکتے ہیں، اور اگر نہ دیکھا ہو تو مرتکب معصیت ہوئے ہیں. تو بعض جگہوں پر حس تشخیص دیتی ہے حق کو. راہ دوم راہ عقل، راہ تفکر، جو کہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن کو تدبر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ تفکر لحظتین، ایک لحظے کا تفکر 70,000 سال عبادت سے بہتر ہے. تو راہ دوم راہ تعقل ہے، راہ تفکر ہے. راہ سوم راہ فطرت ہے. عزیزو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. پروردگار متعال قرآن میں فرماتا ہے فطرت اللہ، کہ جس فطرت پر پروردگار متعال نے انسان کو خلق کیا اس فطرت میں تبدیلی نہیں ہے. کس فطرت پر خلق کیا؟ علی ولایت امیر المؤمنین. سنت اللہ لا تبدیل علی سنت اللہ، سنت اللہ میں تبدیلی نہیں ہے. فطرت انسانی ولایت امیر المؤمنین پہ ہوئی. اب یہ فطرت ہے کیا؟ بعض روایات امام صادق میں ابن ابی الاوجاع ایک دہری انسان ہے، مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا وقت ہے، ایک دہری انسان ہے. دہری اسے کہتے ہیں جو کہ مادہ پرست ہو، کمیونسٹ آج کل کے زمانے میں اسے کہا جاتا ہے. مناظرات بہت زیادہ کیے ہیں اس نے امام صادق کے ساتھ، بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا ہے. انہی میں سے ایک شخص گمراہ شدہ آیا امام صادق سلام اللہ علیہ کے پاس. کہنے لگے مولا، عام افراد میں سے تھا، معمولی، کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا. کہنے لگے مولا میں کیسے مان لوں کہ خدا موجود ہے؟ اب کیونکہ عام شخص ہے، استدلال عقلی فائدہ نہیں ہے کوئی، تو مولا نے اسے فطرت کی طرف رجوع دلایا، فطرت کی طرف لوٹایا. مولا نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے تم نے کشتی کا سفر کیا ہو سمندر میں؟ کہنے لگا مولا جانتے تھے پہلے سے کہ اس شخص نے کشتی کا سفر کیا ہے، اسی وجہ سے یہی دلیل دی. اور کہنے لگا جی میں نے سفر کیا ہے. تو مولا نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہاری کشتی تصادف سے ٹوٹ گئی ہو اور تم غرق ہونے لگے ہو؟ تو کہنے لگا جی مولا ایسا بھی ہوا ہے. تو مولا نے فرمایا کیا اس لمحے میں، اس لحظے میں جب تم ڈوب رہے تھے، کیا تمہارے اندر ایک ایسی آواز آئی کہ کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟
تو کہنے لگا جی مولا، آواز آئی تو مولا نے فرمایا وہاں پہ عقل موجود نہیں تھی. کیوں؟ کہ وہ لحظہ لحظہ غرق ہے، استدلال عقلی کی فرصت نہیں ہے. بس ایک آواز کہہ رہی ہے کوئی ایسی قدرت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے. فطرت کی طرف لوٹایا. برہان، استدلال اکثر اوقات بعض اشخاص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، معمولی انسانوں کے لیے. جیسے کچھ افراد کے میں یہ شبہ بھی بیان کرتا ہوں، بہت بیان کیا جاتا ہے. برہان ثانع اور مصنوع، آپ سب اہل فضل ہیں، واقف ہیں اس برہان سے، اور یہ سادہ ترین برہان ہے جو کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی چیز موجود ہو اور اسے خلق کرنے والا نہ ہو. امیر المؤمنین فرماتے ہیں آثار القدم تدل علی المسیر. اگر تمہیں پاؤں کی جگہ ملی تو تمہیں پتا ہوگا یہاں سے کوئی گزرا ہے. والروثۃ تدل علی الحمیر. اور اگر تمہیں کہیں فضولات الاغ یا گدھے کے فضولات ملے ہیں تو تمہیں یہ پتا ہوگا کہ یہاں سے حیوان گزرا ہے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے آسمان جو کہ اتنی لطافت سے بنا ہے، یہ زمین جو اتنی زمختی سے بنی ہے، اس کے لیے کوئی بصیر اور علیم خدا نہیں ہے. تو عزیزو، بعض افراد اس میں اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صرف بعد ذہنی ہے. آپ کیونکہ طلاب ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف بعد ذہنی ہے، یہ استدلال نہیں ہے. کیا کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو اور اس کو خلق کرنے والا نہ ہو؟ کہ یہ صرف بعد ذہنی ہے، یہ استدلال نہیں ہے. تو کہیں گے ٹھیک ہے، اگر تم مانتے ہو یہ بعد ذہنی ہے تو کیسے ہوتا ہے جب ایلن ماسک کوئی سفینہ بھیجنا چاہتا ہے مریخ پر تو پہلے سے وہاں پہ کچھ الیکٹرونکس مشین بھیجتا ہے، یہ وہاں سے تصویریں ارسال کرتی ہیں اور وہاں پہ بتاتا ہے یہاں پہ خاک جمع ہے، یہاں پہ انسان کی کھوپڑی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کوئی سپاہی دور سے دکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے، یہاں پہ کوئی موجود ہے. اب وہ یا انسان ہو یا خلائی مخلوق ہو، تو کیسے اس اثر سے مؤثر تک پہنچ گئے؟ برہان ثانع امام صادق امیر المؤمنین میں اشکال کرتے ہو. یہاں پہ آثار قدم ہے مریخ پر، تو یہاں سے کوئی گزرا ہے، کوئی موجودات وہاں پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت ہر انسان میں موجود ہے، جو کہ گواہی دیتی ہے، چاہے وہ اپنے خیالات میں سردرگم حیران ہو جائے، لیکن فطرت ہمیشہ اس کو نگاہ لیتی ہے. عزیزو، ایک راہ حل چہارم بھی ہے، ایک چوتھا راہ حل ہے جو کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، اور یہ ان افراد کے لیے ہے جو بہت ہی سادہ لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سے لوگ طالب علم نہیں ہیں، بہت سے لوگ تعقل نہیں کرتے یا ویک ہے ذہنی لحاظ سے. اکثر اہل الجنہ البلہا، بلہا یعنی سادہ لوگ. زیادہ تر جنت میں جو لوگ ہیں وہ سادہ لوگ ہیں جن کو کوئی سروکار نہیں ہے کسی سے. اب ایسے افراد استدلال ان کے لیے کوئی معنی نہیں رہتا اور نہ ہی ان کو کوئی سمجھ آتا ہے. تو ان کے لیے راہ چہاروں میں وہ کون سی راہ؟ وہ ہے اعتماد. یعنی کیا اعتماد؟ جب رسول اللہ نے فرمایا سلمان، مقداد، ابو ذر، اگر تم نے کسی موقع کسی وقت یہ دیکھا کہ دو راستے ایجاد ہو گئے ہیں،
ایک سے پوری دنیا جا رہی ہے، دوسرے سے علی جا رہا ہے، تو تم اس طرف جاؤ جس طرف علی جا رہا ہے۔ کوئی استدلال یہاں پہ موجود نہیں ہے، استدلال عقلی موجود نہیں، کوئی سونے مسنون نہیں ہے، کوئی برہان صدیقین واجب ممکن نہیں ہے، بہت ہی سادہ دلیل۔ تم نے علی کو دیکھا، اس کی زندگی دیکھی، اس کا چال چلن دیکھا، اس کی عدالت دیکھی، سارے علی کے زندگی کے پہلو تم نے دیکھے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے اب علی اگر کسی راستے پہ پکار رہا ہو تو وہ غلط ہو؟ اسے کہتے ہیں اعتماد۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتماد۔ تو عزیزو یہ چار راستے ہیں، شناخت حق، شناخت باطل کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اعمال کریں، اجرا کریں، ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے، ہر ارادے سے پہلے، ہر بار کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی کو جج کرنے سے پہلے ہم تعقل کریں، تفکر کریں، تاکہ شناخت حق اور باطل ممکن ہو سکے۔ مولا فرماتے ہیں غصے میں انسان ہمیشہ باطل کی طرف جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ فرصت تفکر نہیں ہوتی، فرصت تعقل نہیں ہوتی۔ عزیزو، نہضت حسینی، نہضت عاشورائی ہمیں اس راہ کی طرف سوق دے رہی ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، شناخت حق، شناخت باطل، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ عزیزو، اس راہ میں راہ ظاہر اور تبیین کرنے میں، بیان کرنے میں کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، حسین نے بہت مصیبتیں سہی ہیں، بہت مصیبتیں سہی ہیں۔ اگر آسمان و زمین قلم بن جائیں، میں یہاں پہ اس کا یوز کروں گا، اگر آسمان و زمین قلم بن جائیں، فالبحر مداد، اور دریا سیاہی بن جائیں، حسین کی مصیبتوں کو شمار نہیں کر سکتے، حسین کی مصیبتیں شمار نہیں ہوتی۔ بہت مصیبتیں حسین ابن علی کی، سید الشہداء کی، کربلا کے واقعے میں۔ پر ایسا ہے کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ دکھنے میں نہیں آتی، معمولی لگتی ہیں، اور کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو کہ بہت شدید ہیں حسین کے لیے، جن میں سے ایک پیاس کی مصیبت ہے۔ ہم بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں، حسین ابن علی کو پیاس کی حالت میں قتل کیا گیا، انہیں پانی نہیں دیا گیا، پر عزیزو اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، آپ اگر اس پر دقت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا شدت ہے اس مصیبت کی۔ دوران جاہلیت، پیغمبر کے آنے کے بعد جاہلیت کو علم کی طرف، روحانیت کی طرف، دیانت کی طرف پیغمبر لے کر گئے، تو قوانین جاہلیت آہستہ آہستہ محو ہوتے گئے، پر تفریق، اولین تفریق جو کہ ثقیفہ سے شروع ہوئی، دوبارہ سے جاہلیت اسلام میں گھسنے لگی، اور پیاس، جنگ میں پانی بند کرنا، یہ جاہلیت کے دور کی رسم ہے۔ عرب جاہلی میں، چراغ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دیں، عرب جاہلی میں جنگ میں یہ ایک حربہ تھا، یہ فن تھا کہ کسی قوم کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ ان کو ہار کے لیے، گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اور یہی حربہ لشکریان مشرکین نے جنگ بدر میں اپنایا۔ سپاہ مشرکین سپاہ اسلام سے پہلے پہنچے اور پانی پر قبضہ کر لیا،
اور پانی مسلمین پر بند کر دیا. یہ ان کا حربہ تھا اسلام کو شکست دینے کے لیے. اور یہی حربہ جنگ خیبر میں ایک یہودی جو کہ مسلمان ہوا تھا، اس نے یہ سجیشن دیا پیغمبر کو کہ اب یہ حصار میں ہے، یہودی محصور ہیں، یہ پانی جو باہر سے قلعے کے اندر جا رہا ہے آپ اس پانی کو بند کر دیجئے، پیاس سے یہ خود ہی مجبور ہو جائیں گے. عزیزو، پیاس جو ہوتی ہے یہ بھوک سے زیادہ شدت ہوتی ہے. اس کی بھوک اگر انسان کے پیٹ میں کھانا نہ ہو انسان کچھ دن تک صبر کر جاتا ہے، پر پیاس سے صبر نہیں ہوتا. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا نہیں، یہ قانون جاہلیت ہے. رسول اللہ بشریت اور انسانیت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے وہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں مالک اشتر کو کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اخ لک فی الدین ونذیر لک فی الخلق. یا وہ تمہارا بھائی ہے دینی اور یا وہ بشریت میں تمہاری طرح ہے. حسین ابن علی کربلا میں فرماتے ہیں ان لم یکن لکم دین فلا تخافون المعاد. اگر تمہارے اندر دین کی بو نہیں ہے، وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اور تم لوگ عذاب الہی سے بھی نہیں ڈرتے ہو، فَكُونُوا أَحْرَارًا، کم از کم ایسا ہو کہ تم زندہ مرد ہو، دلیر مرد بنو، انسان بنو. پر انسانیت کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے. تو عزیزو، پیغمبر اکرم نے بشریت کے قانون کی اتباع کرتے ہوئے یہ جاہلیت کا قانون نہیں اپنایا. عزیزو، جاہلیت کے بہت سے واقعے ہیں جو کہ حسین ابن علی کی قتل میں مراعات نہیں ہوئے. پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا جاہلیت کا ایک قانون تھا، جب کوئی حیوان اپنی حالت معمولی سے نکل جاتا تھا تو اس کو مارنے کے لیے عرب جاہلی اس کا محاصرہ کر لیتے تھے. اسے اس طرح سے مارتے تھے، شکنجہ دے کے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا وہ اس سے مارتا تھا. پیغمبر اکرم نے فرمایا حیوان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے انسانیت کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے، اس کو ختم کرو، لیکن اس طریقے سے نہیں. عزیزو، یہ سنت پیغمبر حسین میں بھی آئی اور یہ جاہلیت مقابل حسین میں بھی آئی. جب ہور مقابل حسین ابن علی آ کھڑا ہوا، پانی مانگا حسین سے، یہ نواسہ رسول ہے، پانی دیا ہور کو پانی دیا، اس کے لشکریوں کو پانی دیا، یہاں تک کہ اس کے حیوانات، اس کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا. پر بہت مظلوم ہے حسین. عزیزو، میں آپ کو ایک مقایسہ دینا چاہتا ہوں شدت پیاس کا. اس کی مصیبت کتنا ہے. جب کوئی شخص عام سپاہی ہو کسی بھی لشکر میں تو اس کا فکر، اس کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ اس نے جنگ لڑنی ہے. جب تک جنگ نہیں ہوئی وہ ایک طرف بیٹھا رہتا ہے. لیکن جو شخص قافلہ سالار ہو اس شخص کو فکر ہوتی ہے حرم کی، اس شخص کو فکر ہوتی ہے عزت کی، اس شخص کو فکر ہوتی ہے اپنے سپاہیوں کی، اس شخص کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، ان کے پانی کی فکر ہوتی ہے. تمام تر پریشانیاں اس شخص پر ہوتی ہیں جو اس قافلے کا سالار ہوتا ہے. اور اس قافلے کا سالار کون ہے؟ حسین ابن علی. اور یہ پریشانی حسین ابن علی تشنگی اور پیاس کو دوبالا کر دیتی ہے حسین کے لیے. اور کچھ ایسے کام حسین نے کیے ہیں جو اور کسی نے نہیں کیے. بعض روایات میں ملتا ہے عزیزو، رات کے وقت نافع ابن ہلال نے حسین کو دیکھا، حسین صحرا کی طرف جا رہے ہیں.
تو کہنے لگا رات کے اندھیرے میں اس اعتقاد سے کہ کہیں مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مولا کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. دیکھو مولا صحرا میں کہیں بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ قدم چلتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. صحرا میں یہی کام چلتا رہا. مجھے کھانسی آ گئی تو مولا متوجہ ہوئے میری طرف. فرمایا کون ہے؟ تو میں نے کہا مولا آپ کا غلام ہوں نافع. میں نے سوال کیا مولا آپ کیا کر رہے ہیں رات کے اس اندھیرے میں؟ مولا نے فرمایا اس صحرا کے کانٹے چن رہا ہوں. کل وہ دن ہے کہ جب میری بچیاں یہاں پر بھاگیں گی. کل وہ دن ہے جہاں پر مستورات یہاں پر بھاگیں گی. کہیں ایسا نہ ہو ان کے پاؤں میں یہ کانٹے چبھ جائیں. عزیزو یہ کام حسین نے کیا عزیزو، پر ان کے علاوہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے اور بھی حسین کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا. ہر شہید، میں آپ کو کربلا کا نچوڑ بتانے والا ہوں عزیزو، ہر شہید جو کربلا میں شہید ہوتا تھا اس کی یہ فکر تھی شہید ہوتے وقت کیا ہو سکتا ہے کہ ابن بنت رسول اللہ شہادت کے وقت ہمارے پاس بھی آئے، ہمارا سر بھی گودی میں رکھے، ہمیں بھی دعا دے. تو حسین نے اپنے علی کربلا میں تمام شہداء کے پاس پہنچے، جون کے پاس پہنچے، جون کو دعا دی. اسلم کے پاس پہنچے، اسلم کو دعا دی. عزیزو تمام صحابہ جو کہ وہاں پہ شہید ان کے پاس پہنچے ہیں. اس گرم دن شدت گرمی کربلا کی، تپتی ریت، تپتی زمین پہ حسین نے چکر کاٹے ہیں مقتل کے، خیام کے، مقتل کے، خیام کے، یہاں تک کہ لاشیں اصحاب کے مقتل سے اٹھا کے خیام تک لائے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے پیاس کی شدت میں کتنا اضافہ ہو گیا. یہی نہیں تھا عزیزو، آہستہ آہستہ شدت پیاس حسین بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قاسم شہادت کے لیے روانہ ہوئے. جب قاسم کی آواز آئی یا اماں، اے میرا امو جان مجھ تک پہنچیے، حسین ابن علی قاسم کے لاشے پر پہنچے. عزیزو ندا دے کے کہتے ہیں اے میرے برادر زادے مایوس ہوں میں، تم پر چچا کو آواز دو پر چچا تمہیں جواب نہ دے پائے، یا تمہیں جواب دے پر ان کا جواب تمہارے لیے سود مند نہ ہو. عزیزو یہاں تک نہیں، جب علی اکبر شہادت کے لیے گئے تو حسین دیکھتے رہے علی اکبر کا چہرہ. جب علی اکبر کی آواز آئی یا ابتھا علیک من السلام، عزیزو بعض روایات میں ملتا ہے آپ حسین کے لیے حواس نہ رہے تھے، دوڑے دوڑے چلے گئے تھے علی اکبر کی طرف. عزیزو ابھی علی اکبر کے لاشوں پر نہیں پہنچے تھے کہ گھٹنوں کے بل خود کو زمین پر گرا دیا. علی اکبر کے لاشوں پر جب پہنچے تو خون کو علی اکبر کی صورت سے صاف کیا، دل سے ندا نکالی یا بنی قتل اللہ قوما قتلوک، اللہ غارت کرے اس قوم کو جس نے تمہیں قتل کیا. اللہ دنیا بعدک العفا، خاک ہو اس دنیا پر تمہارے بعد. عزیزو یہاں تک ہی نہیں، حسین کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. عزیزو اس وقت جب عباس ابن علی شہادت پر حسین کو پکارا یا اخی علیک من السلام. عزیزو روایات میں ملتا ہے دو جگہ ایسی تھی جہاں پر حسین پر سکتہ طاری ہوا. حسین حیران رہ گئے، جن میں سے ایک اس وقت جب علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا ہوا تھا، پھر علی اصغر کے گلے پر لگا فَزَبَعُوهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. حسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس خون کے ساتھ کیا کرے. ایک اور سکتہ حسین پر اس وقت طاری ہوا جب عباس ابن علی کے لاشوں پر کھڑے تھے. جو بھی شہید کربلا میں شہید ہوا اس کو اٹھانے کے لیے بنی ہاشم موجود تھے. اگر علی اکبر شہید ہوا تو بنی ہاشم موجود تھے. حسین نے آواز دی اے فسران بنی ہاشم، آئیے علی اکبر کو خیام لے جائیے. حسین نے ابھی
عزیزو جب عباس ابن علی شہید ہوئے، حسین نے ایک نگاہ ڈالی اپنے اصحاب پر، ایک ایک لاش خیام میں پڑا ہوا ہے، ایک نگاہ ڈالی حرم پر، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، ایک نگاہ ڈالی لشکر دشمن پر جن کی آنکھ خیام پر ہے۔ عزیزو حسین پر اس وقت سختہ طاری ہوا، حسین نے آواز دیا اس وقت حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو حسین کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ حسین کو دیے قتل گاہ میں۔ عزیزو یہ سوچ لیجئے، جب شخص کو پیاس لگتی ہے، شدت پیاس لگتی ہے، تب اس کی سانسوں کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب حسین کی سانس نہیں آ رہی بلکہ خس خس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے میں نے جب حسین کی آواز سنی، حسین کی سانس کی آواز خس خس محسوس ہو رہی ہے، میں نے اپنی ڈھال کو پانی سے بھرا، قتل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی قتل گاہ پہنچا نہ تھا کہ دیکھا شیبر قتل گاہ سے واپس آ رہا ہے، تمام اس کے کپڑے خون سے۔ عزیزو میں نے سوال کیا شیم کیا تم نے حسین کو پانی پلایا؟ کہنے لگا تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو ہلال نے جواب دیا پانی بنت رسول اللہ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا ہلال حسین کے لیے آپ پانی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسے سیراب کر دیا۔ تو عزیزو ہلال کہتا ہے شیم اب تم نے اپنا کام کر دیا، پر مجھے یہ بتا تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگا ہلال جب میں حسین کا گلا کاٹ رہا تھا، میرے مقابل ایک مسرور آئی، رو کے کہتی ہے بنیا قتلوک اکشانا بنیا زبروک ومن الماء منعوک الا نصر على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ موسم حسین